اگلا سوال عبداللہ منیر پوچھ رہے ہیں کہ بینک سے گھر لینے کے لیے قرضہ پاکستان میں لینا اور پاکستان سے باہر لینا کیسا ہے اور کن صورتوں میں گنجائش ہے؟ جی صاحب، اصل میں دیکھیں، گھر بنانے کے لیے جو پیسے لیے جاتے ہیں اس کو مارگیج کہتے ہیں۔ تو اس کی ہمارے یہاں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کسی اسلامی بینک سے آپ یہ قرضہ حاصل کریں، اور دوسری صورت یہ کہ آپ کسی اسلامی بینک سے حاصل نہ کریں بلکہ آپ کسی اس کو کنونشنل بینک سے حاصل کریں۔ اگر آپ اس کو کسی اسلامی بینک سے حاصل کرتے ہیں پھر تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شرعاً اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور ہم اس کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو ہم شرعاً کہتے ہیں مشارکہ متناقصہ، یعنی کہ جوائنٹ اونرشپ کی بیسس پر عام طور پہ فائنینسنگ ملتی ہے۔ پاکستان میں بھی ملی ہے، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز، وہاں پر بھی یہ ماڈل ہے۔ وہاں پر وہ بعض صورتوں میں مشارکہ متناقصہ کا بھی ماڈل ہے، بعض صورتوں میں مرابحہ کا ماڈل ہے، اور بعض صورتوں میں اجارہ کا ماڈل بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دو تین ماڈل ہیں۔ اگر وہ شریعہ بورڈ سے ان کے اپرووڈ ہے، شریعہ سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہے، تو پھر آپ ان سے فائنینسنگ لے سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ جا کر کسی کنونشنل بینک سے ہاؤسنگ فائنانس لیتے ہیں، اور وہ آپ کو ایک قرضہ دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک فلیٹ خریدنا تھا، تو آپ نے جا کر بینک سے 50 لاکھ روپے کا قرضہ لیا، 30 لاکھ روپے آپ نے خود ملائے، 80 لاکھ کا ایک فلیٹ خرید لیا، اور بینک کو آپ ہر مہینے اس کی قسطیں ادا کرتے ہیں۔ یہ صورت جو ہے ہمارے یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ صورت چونکہ سود پر مبنی ہے، لہذا یہ ناجائز ہے۔ چنانچہ چاہے اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، دونوں جگہ پہ جہاں پر سودی قرضہ لیا جاتا ہے ہاؤسنگ فائنانس کے لیے، وہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اب ہمارے سامنے مسائل آ جاتے ہیں بعض ایسے ممالک کے کہ جہاں پر مسلمان آباد ہیں مگر وہاں پر ابھی تک کوئی اسلامی نظام شروع نہیں ہوا ہے، یا مسلمان آباد ہیں لیکن اتنی کم تعداد میں ہے کہ وہاں پر کسی اس طرح کے پروگرام شروع کرنے کے حوالے سے کوئی فیزیبلٹی نہیں بنتی۔ یعنی فیزیبلٹی سے میری مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تعداد مسلمانوں کی کسی جگہ مثال کے طور پہ 1000 ہے، جن میں سے گھر لینے والے لوگ شاید 500، اور وہ بھی ہر کوئی گھر نہیں لے رہا۔ تو اب ہوتا یہ کہ کوئی ادارہ آ کر جب وہاں اسلامک فائنانس شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں پر مارکیٹ اتنی چھوٹی ہے کہ یہاں پر اسلامی فائنانس کا کام میں شروع کر ہی نہیں سکتا، لیکن مجھے تو شروع کرنے کے بعد کم سے کم اتنے لوگوں کی طرف سے پیسے اور فائنانسنگ چاہیے، یہاں پر کیپیسٹی نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی بڑے شہر میں جاتے ہیں تو وہاں پر آسانی سے آپ کو ادارے ملتے ہیں، کسی چھوٹے شہر جاتے ہیں تو وہاں نہیں ملتے۔ تو ویسٹرن کنٹریز دو طرح، جو ہمارے نان مسلم کنٹریز ہیں وہ دو طرح، ایک یہ کہ جہاں اسلامک فائنانس شروع نہیں ہوا اور شاید مستقبل میں ہو جائے، اور ایک یہ کہ جہاں شروع اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہاں پر آبادی کم ہے اور بظاہر امکان نہیں ہے کہ وہاں پر شروع ہو۔ تو ایسے علاقے میں سود پر قرضہ لے کر گھر لینا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے جو باتیں کہی ہیں وہ میں 3 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ علماء کرام کی رائے یہ کہ اگر ممکن ہو تو ایسا گھر نہ لیں، اس لیے کہ بہرحال سود دینا پڑتا ہے، چاہے آپ کسی غیر مسلم ملک میں ہو، چاہے آپ کے پاس کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو آپ اس سے اوائڈ کریں، اور بھلے آپ کو کرائے پہ رہنا پڑ جائے لیکن سود دینے کے کام میں مبتلا نہ ہو۔ دوسری رائے علماء کرام کی یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو بہت مجبور ہو، یعنی کہ مثال کے طور پہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو کوئی گھر نہیں مل رہا۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک سوال آیا، ایک صاحب نے مجھ سے یہی سوال پوچھا، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جس علاقے میں ہوں یہاں پر لوگ ہمیں مسلمانوں کو گھر نہیں دیتے کرائے، اور میں ایک جگہ رہ رہا ہوں، وہاں 6-8 مہینے بعد مجھے نوٹس دے کے نکال دیا، پھر میں نے بڑی مشکل سے دوسرا گھر تلاش کیا، وہاں سے نکال دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا طریقہ کیا ہے؟ کہنے لگا بڑا آسان طریقہ، یہاں پر گھر مل رہے ہیں مورگیج والے، میں ایک بھی گھر مورگیج کا لے لوں تو میں آرام سکون سے بیٹھا رہوں گا، لیکن ویسے میں رہوں تو مجھے لوگ تنگ کر۔ تو ایک صورتحال یہ پیش آ جاتی ہے لوگوں کو کہ ان کے لیے کرائے کے گھروں میں رہنا یا کرائے کے گھر کے اندر وہ تلاش کرنا یا آسانی سے رہنے میں بڑی دقتیں دشواری ہیں۔ اور تیسری صورت یہ پیش آتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم کرایہ دیے جا رہے ہیں پچھلے 15 سال سے اور ہماری کوئی چیز نہیں ہے، آج اگر ہمارا خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے یا ہمیں کچھ حالات پیش آ جاتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں ہمارے پاس گھر نہیں ہوگا۔ تو ایسی 2 صورتوں میں کیا حکم ہے شرعاً؟ تو ہمارے یہاں بعض عرب علماء نے، جن کے اندر سر فہرست ہمارے ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بعض حضرات، کیونکہ خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں بہت بڑی ایک فقہی آرگنائزیشن ہے المجلس العربی للافتاء، یورپین کونسل فار فتویٰ، ان حضرات نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسے مجبوری کے حالات میں ہے تو ایک چھوٹا گھر، بہت بڑا گھر نہیں، ایک ایسا گھر جہاں اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو، وہ مجبوراً لے سکتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ مستقل بنیادوں پر وہ تلاش کرے کہ کوئی اسلامی متبادل اس کو مل جائے، سود دینے سے بچ سکے، اور دوسری شرط اس میں رکھی تھی کہ مجبوری کی صورت ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کسی ایک چھوٹے گھر میں ہے تو اس کو بیچ کر بڑے گھر میں جا رہا ہے، یا یہ کہ مثال کے طور پر اس کے پاس آپشن تھا کہ وہ آرام سکون سے رہ رہا تھا لیکن پھر بھی گھر لے رہا ہے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ ضرورت اور ایسے سخت حالات کے اندر ایک گھر
جو کہ ضرورت کے حد تک ہو، اس شرط کے ساتھ لینا جائز ہے کہ اس وہاں پر اسلامی کوئی آپشن اویلیبل نہ ہو۔ ہمارے یہاں بر صغیر ہند و پاک اور بہت سارے عرب علماء میں کیا جو عرب ممالک کے وہاں پہ جو علماء کے گروہ ہیں، انہوں نے ابھی تک اس صورت میں بھی جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، اور ان کے پیش نظر یہی بات ہے کہ سود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لعنت آمیز چیز قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ قرار دیا ہے، تو ہم ایسے حالات میں لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتے کہ لوگ اپنے لیے گھر کے لیے لیں۔ البتہ بعض حضرات نے اجازت دی ہے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں، عام طور پہ میرے پاس اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات بہت شدید مجبوری کے حالات میں ہیں، اور اگر آپ المجلس العروبی للافتاء کے فتوے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان بر صغیر کے جو علماء ہیں، خود ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور دیگر بڑے حضرات، ان حضرات نے ابھی تک اس بارے میں جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ لہٰذا احتیاط تو اسی میں ہے کہ چاہے کیسے بھی حالات ہوں، اس کے اندر سود پر قرضہ نہ لیا جائے، اور دوسری بات ہے بہت ہی شدید مجبوری ہو تو اس کے اندر اس شرط کے ساتھ جا سکتے ہیں جو تفصیل میں نے بیان کی ان حضرات کی رائے کے مطابق۔ ایک نقطہ میں اس میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں اپنی، ایک بڑا نقطہ اہم یہ ہے کہ جب آپ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ ایک گھر لے سکتے ہیں، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اسلامک فائنانس کی ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی تو اسلامک فائنانس کون کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اس لیے ایک لاجیکل بات یہ بھی ہے کہ آپ اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ رکھیں کہ بھئی لوگوں کو گھر لینا ایک ضرورت ہے لوگوں کی، لہذا اس کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ایک ضرورت کا گھر ہے۔ تو بعض حضرات اس بات کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اس جو میں نے تفصیل بیان کی، اس کی روشنی میں اس مسئلے کا جو جواب ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ www.darsequran.com